بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پورا مفہوم ہماری زبان تو درکنار شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ دیباچے میں اس صورت کا جو پس منظر ہم نے بیان کیا ہے اس پر ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈال کر دیکھیے۔ حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے، تجارت برباد ہو گئی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا، اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی اور نامرادی سے دوچار رہیں، اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھن گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور کو بخشی گئیں، اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں، اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادے عام فہم عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہمگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور سے اس کا انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں، ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا، دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ حوض کوثر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک العطش کر رہا ہوگا، آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے هو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، یعنی وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ بحوالے مسلم
کتاب الصلاۃ، ابو داؤد کتاب السنہ۔ انا فرطکم علی الحوض، یعنی میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا، بحوالے بخاری کتاب الرقاق اور کتاب الفتن، مسلم کتاب الفضائل اور کتاب الطہارہ، ابن ماجہ کتاب المناسک اور کتاب الزہد، مسند احمد مرویات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الآن، یعنی میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بحوالے بخاری کتاب الجنائز، کتاب المغازی، کتاب الرقاق۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، انکم ستلقون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ بحوالے بخاری کتاب المناقب الانصار و کتاب المغازی، مسلم کتاب الامارہ، ترمذی کتاب الفتن۔ انا یوم القیامت عند عقر الحوض، یعنی میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ بحوالے مسلم کتاب الفضائل، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ بحوالے ابو داؤد کتاب السنہ۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، برا بن عازب اور عائز بن عمرو کی سب روایات کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سن کر نقل کی تھی، اور اس میں حضور کا یہ ارشاد درج تھا، الا ان موعدکم حوضی، خبردار رہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ بحوالے مسند احمد مرویات عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ 2، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا یعنی اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے حجفہ یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ بحوالے بخاری کتاب الرقاق، ابو داؤد الطیالسی، حدیث نمبر 995، مسند احمد مرویات ابوبکر صدیق و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ بحوالے مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، ترمذی ابواب الصفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ 3، اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ یشخب فیہ میزابان من الجنہ، اور دوسری روایت میں ہے یغط فیہ میزابان یمدانہ من الجنہ، یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی۔ بحوالے مسلم کتاب الفضائل۔ ایک اور روایت میں ہے یفتح نہر من الکوثر الی الحوض، جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ بحوالے مسند احمد مرویات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ 4، اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایات میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے کودے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ بحوالے بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الطہارت و کتاب الفضائل، مسند احمد مرویات ابن مسعود، ابن عمر و عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم، ترمذی ابواب صفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد، ابو داؤد طیالسی، حدیث نمبر 995 اور 2135۔ 5، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔
پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ بحوالِ بخاری کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ابن ماجہ کتاب المناسک۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں الا وانی فرطکم علی الحوض واکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجہی الا وانی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا۔ خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ 6۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ اے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے۔ پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں۔ بحوالِ بخاری کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الفضائل، ابن ماجہ کتاب الزہد، مسند احمد مرویات ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے باب فی الحوض وقول اللہ انا اعطیناک الکوثر۔ اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بحوالِ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد، طیالسی، ابن جریر۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بحوالِ مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بحوالِ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد، طیالسی، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ بحوالِ ابن جریر، ابن مردویہ۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔
ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردویہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔